capital. So my question is, if a non-Muslim believes in Islam, but only as the world is so he gets scared to accept Islam, but it's in the heart that Islam is the right religion, and if he dies in the same state, will that person go to Jannah? Will it go to heaven? بہن نے پوچھا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں صحیح سمجھتی ہے, پسند کرتی ہے, لیکن دنیا سے ڈر رہی ہے اور اسلام قبول نہیں کرتی ہے, تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ اگر دل میں کس کو ایمان ہے, دل میں ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور شرک نہ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مانے اور عمل کرے, لیکن دنیا کو نہ بتائے, چپکے سے بھی عمل کرے, تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن عمل صحیح نہیں رہا, بولتے اسلام پسند ہے لیکن بت پرستی کرے تو کوئی فائدہ نہیں. بولتے اسلام اچھا مذہب ہے, تقریر پسند ہے, لیکن گھر پہ جا کے بت پرستی کرے, کیا فائدہ تقریر پسند کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچھی تقریر کی, گھر پہ جا کے بت پرستی کرتے, کیا فائدہ؟ تو اگر آپ کو اسلام پسند ہے لیکن خوف ہے معاشرے کا, کسی کا قتل ہو جائے گا, تو اگر آپ دل میں اس کو رکھتے ہیں اور اسلام فالو کرتے, تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں ڈالیں گے. مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کر سکتے ہیں. میرا نام سنجے پنڈت ہے, میں پروٹسٹنٹ کرسچن ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں 2 چھوٹے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک, آپ کا میں نے شام کو 6 بجے سے لیکچر سنا, بہت ہی اچھا ایک لیکچر لگا مجھے, اور آپ کا کافی پربھاؤ ہوا اس سے. جو اسلام اور عیسائیت میں جو آپ نے سمانتا بتائی ہے, وہ اس سے میں کافی پربھاوت ہوا ہوں. یہ آپ نے جو بتایا, جب عیسیٰ مسیح گیس میں اپنے گارڈن میں جب لے ڈاؤن ہو گئے, منہ کے بل سو کے انہوں نے پریئر کی, تو انہوں نے ایک شبد بولا, ایلوئی ایلوئی لبا سبقتنی, ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں تاک دیا. پتا پرمیشور یہوہ سے انہوں نے پرارتھنا کی. اس سمے ایسا ہوا, آگے لکھا ہوا ہے کہ انہیں خون کا پسینہ آیا. ایز پر میڈیکل ایسا بولتے ہیں جس کا ہارٹ برسٹ ہو جاتا ہے تو آدمی ایک تو زندہ نہیں رہ پاتا ہے. اس کیس میں ان کو خون کا پسینہ آیا, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت اس طرح سے ہو جائے ہارٹ برسٹ ہونے سے, کیونکہ وہ بہت آتما میں ویکول ہو کے انہوں نے پریئر کی تھی. تو اس سمے انہوں نے پرمیشور سے کہا کہ جنہیں کرم میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے سولی پہ چڑھنا ہے, سماج کے لیے میرے کو بلیدان کرنا ہے, میں بلیدان کا کوکرا ہوں, اور پھر مجھے کروسیفائی کریں گے, ادھر میں اپنا پرانارپن کروں گا, یہ میرا پران جانے کا وقت نہیں ہے. یہ انہوں نے وہ ٹائم کو کہا تھا, ایسا وہ پریئر ہے اس میں. تو انہوں نے پرمیشور نے ان کو چھوڑا نہیں تھا وہ ٹائم. بھائی صاحب, وہ دونوں واقعے میں مکس اپ ہو رہے ہیں. جو میں نے جو واقعہ بیان کیا تھا میرے تقریر کے اندر, جب عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں جاتے ہیں, اس کا ذکر ہے گاسپل آف میتھیو میں. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 ورس نمبر 39 میں, وہاں جا کے وہ دعا کرتے ہیں, اور لکھا ہوا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم فیل آن ہز فیس, وہ چہرے کے بل گرے اور خدا کی پرارتھنا کی. آپ جو ذکر کر رہے اللہ اللہ لما سبقتنی, اس ٹائم وہ نہیں کہتے, وہ اللہ اللہ لما سبقتنی کہتے ہیں جب وہ سولی پہ چڑھائے جاتے ہیں. اور اس کا ذکر ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34. اس میں ذکر ہے جب وہ سولی پہ چڑھتے ہیں, جس کا ذکر گاسپل آف میتھیو میں بھی ہے چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 46 میں. وہ جب سولی پہ چڑھائے جاتے اس ٹائم کہتے اللہ اللہ لما سبقتنی, او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me. تو اب دونوں واقعے میں مکس اپ ہو چکے. جب وہ سولی پہ چڑھائے جاتے تو اس ٹائم وہ ایشور کو بلاتے نام اللہ سے, اللہ اللہ لما سبقتنی. اس کا ذکر میں تقریر میں کیا تھا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. ابھی تک ہم مائک پر کیے گئے سوالات کے جوابات ڈاکٹر صاحب سے سن رہے تھے. اب ہم پیپر سلپس پہ آئے ہوئے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. پہلا سوال ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیری ڈیکوسٹا کا ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کلمت اللہ اور روح اللہ ہے, یہ سب تو صاف صاف بتلاتا ہے کہ وہ خدا ہے.
ہمارے عیسائی بھائی مسٹر ہیری نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ جس آیت کا یہ ذکر کر رہے تھے وہ تھی قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 45 آیت نمبر 45، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم Behold, the angel said, O Mary, Allah giveth glad tidings to thee of a word from him. His name shall be Jesus, the son of Mary. فرشتے کہتے ہیں مریم علیہ السلام سے، کیا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک کلام، a word from اللہ، اور اس کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم۔ قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا گیا ہے کلمۃ اللہ، جس کے معنی ہے a word from اللہ، اللہ کی طرف سے کلام۔ ہر پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہی لوگوں تک پہنچاتا تھا، لیکن قرآن مجید میں جب بھی آپ پڑھیں گے مختلف پیغمبروں کو مختلف لقب دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں لقب دیا گیا ہے خلیل اللہ، جس کے معنی ہے فرینڈ آف اللہ، اللہ کا دوست۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ باقی پیغمبر اللہ کے دوست نہیں تھے، باقی پیغمبر اللہ کے دشمن تھے، یہ اس کی معنی نہیں۔ اگر لقب دیا جاتا ہے کوئی پیغمبر کو، اس کا مطلب نہیں باقی پیغمبر بھی وہ لقب کے مطابق نہیں ہے، کہ باقی پیغمبر وہ چیز نہیں ہے۔ اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کلمۃ اللہ، جس کے معنی ہے اللہ سے انہوں نے بات کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی پیغمبروں نے اللہ سے بات نہیں کی، باقی پیغمبروں نے بھی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو لقب دیا جب جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز صرف اس پیغمبر کے لیے ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلمۃ اللہ، مطلب a word from اللہ، اللہ کی طرف سے کلام، وہ بے شک تھے کیونکہ پیغمبر تھے، لیکن باقی پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے کلام تھے۔ جو دوسری بات بھائی نے پوچھی، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے روح اللہ، انہوں نے حوالہ نہیں دیا، وہ ذکر کر رہے تھے قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں، جہاں کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، جس کے معنی ہے اسپرٹ فرام اللہ، اللہ کی طرف سے روح۔ لیکن ہم جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور کئی جگہ پہ ذکر آتا ہے، مثال کے طور پہ سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح انسانوں میں پھونکی۔ اس کا ذکر سورہ ہجر میں بھی ہے سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں، کہ اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ سب انسان خدا بن گئے، It doesn't mean a pantheistic form۔ اس کے معنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا علم انسانوں میں ڈالا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا علم عیسیٰ علیہ السلام میں ڈالا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا بن گئے۔ اسی لیے قرآن کو جب پڑھنے کے لیے سارے قرآن کو ساتھ میں پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو صحیح معنی پتہ لگتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے، روح اللہ بھی تھے، اس کا مطلب وہ پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے۔ Hope this answers the question۔ ایک سوال جوزف نورونا کا ہے، وہ پوچھتے ہیں عیسیٰ مسیح تو بائبل میں کہتا ہے کہ میں ابراہیم سے پہلے ہوں، تو پھر وہ خدا کیسے نہیں؟ بھائی نے جو سوال کیا انہوں نے بائبل کا حوالہ نہیں دیا، وہ ذکر کر رہے تھے گاسپل آف جان کے بارے میں، چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 58، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am before Abraham۔ اور اس سے کچھ عیسائی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ کیوں یہ کہنا چاہتے؟
के 2-3